بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کے متعلق یہ ہماری تیسری فصل جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے الی سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی طرف، حین توفیا، جب ان کا انتقال ہوا تھا، ان کے جنازے کے لیے جا رہے تھے۔ فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب نماز آپ پڑھ چکے، ووضع فی قبرہ، اور ان کو ان کے قبر میں رکھا گیا، وصوی علیہ، اور ان پہ قبر کو برابر کر دیا گیا، ٹھیک کر دیا گیا، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے وہاں پر تسبیح کی، سبحان اللہ کا ورد کیا، فسبحنا طویلا، ہم سب نے جو ہے ان کے ساتھ تسبیح کیا۔ ٹھیک ہے جی، تسبیح کیا ہم نے، یعنی قبر تیار ہو گئی ہے اور آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ ثم کبر، پھر اس کے بعد پھر آپ نے تکبیر پڑھنا شروع، فکبرنا، ہم نے بھی ساتھ تکبیر کرنا شروع کر دیا۔ یہ عجیب چکر ہے، دیکھو نماز اس پہ قبر پہ کھڑے ہو کے سر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھتے ہیں اور پاؤں کی طرف آخری آیت پڑھتے ہیں، لیکن یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ تسبیح بھی کی رسول اللہ نے، اور طویلاً کی، زیادہ دیر کی، اور اس کے بعد ہم نے بھی کی، مل کے کر رہے ہیں سارے، اور ذکر اور تکبیر بھی پڑھنے ہیں۔ تو یہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے اپنے پیاروں کے لیے۔ وقیل یا رسول اللہ، تو آپ سے کہا گیا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، لما سبحت ثم کبرتا، پہلے آپ نے تسبیح کی پھر اس کے بعد تکبیر بھی کی، کیوں؟ قال لقد تضايق على هذا الرجل الصالح، قبر جو تھی وہ تنگ ہو گئی تھی اس نیک آدمی پر، صالح، قبرہ، اس کی جو قبر تھی، حتی فرجہ اللہ عنہ، یہاں تک کہ ہم ذکر کرتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو فراخ کر دیا، اس کو کھول دیا، تنگی دور کر دی۔ یہ اسی حدیث کو آگے بیان کر رہے ہیں کہ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الذی تحرک له العرش، یہ وہ شخص ہے، یعنی سعد بن معاذ، جس کے لیے عرش جو ہے وہ ہل گیا، وفتحت له ابواب السماء، اور آسمان کے دروازے کھل گئے، وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور اس کے لیے جو ہے وہ 70,000 فرشتے جو ہے حاضر ہوئے جنازے کے لیے، دعا کے لیے۔ لقد ضمتن، قبر نے اس کو ایسے ضم کر لیا تھا، گلے لگا لیا تھا، یا قریب کر لیا تھا، یا اس کو دبوچا تھا، یا اس نے ہاں قریب کر لیا تھا، ضم ہو گئے تھے۔ ثم فرج عنہ، پھر اس کے بعد کھل گئی۔ اللہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر، سیدہ عائشہ کی جو بہن ہے، وہ فرماتی ہیں کہ قالت، وہ کہتی ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیباً، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطاب کرنے آپ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ فذکر فتنۃ القبر، تو آپ نے قبر کے آزمائشوں کے بارے میں بات شروع کی، التی یفتن فیہا المرء، جس میں بندے کو مبتلا کیا جائے گا۔ فلما ذکر ذالک، جب آپ نے اس موضوع پر بات کی، ضج المسلمون ضجتن، تو مسلمان دھاڑے مار کر رونا شروع ہو گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث بات، اور اس کے نسائی نے کیا زیادہ کیا ہے، حالت بینی و بینا ہو، یعنی میرے اور رسول اللہ کے کلام کے دوران لوگوں کی چیخ و پکار جو ہے وہ حائل ہو گئی، یعنی مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، اتنے زیادہ لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے قبر کے عذاب کا سن کے اور آزمائش کا سن کے۔ ان افہم کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلام کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ فلما سکنت، بس جب یہ جو ہے وہ ضجتہم، جب ان کی جو چیخ و پکار ہے وہ سکون میں آ گئی، خاموشی آ گئی، قلت لرجل قریب منی، میں نے ایک صحابی سے عرض کیا جو میرے قریبی تھا، اے بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکتیں دے، ماذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر قولہ، رسول اللہ نے آخری جو کلام کیا ہے وہ کیا فرمایا، آپ نے آخر میں کیا فرمایا؟ قال، انہوں نے کہا کہ قد اوحی الیہ، مجھے وحی کی گئی ہے کہ انکم تفتنون فی القبور، کہ قبر میں تم پر آزمائش آئے گی، قریباً، بہت جلدی، من فتنة الدجال،
قریباً، اچھا قریباً من فتنة الدجال، یہ فتنہ دجال کے قریب قریب ہوگی، اس جیسی کوئی عذاب جو ہے نا، کوئی ایسی کوئی آزمائش آئے گی۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ۔ وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا اذا ادخل المیت، جب میت کو داخل کیا جاتا ہے القبر، قبر میں، مثلت له الشمس، سورج کو مثالی کیا جاتا ہے، عند غروبها، جیسے وہ غروب ہو رہی ہو، سورج دکھائی دیتا ہے اس کو کہ جیسے غروب ہو رہا ہے، وہ وقت دکھائی دیتا ہے، فیجلس یمسح عینیہ، تو وہ بیٹھ کے نا اپنی آنکھوں کو ملتا ہے، وہ یقول دعونی اصلی، مجھے چھوڑو یار میں ذرا نماز پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں۔ تو وہ جو وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ میت کی اپنی روشنی ہوتی ہے اور قبر کا اندھیرا ہوتا ہے، گپ اندھیرا، تو اس کو لگتا ہے جیسے یہ اندھیرا اور یہ جو روشنی ایسے مل جاتی ہے، اس کو لگتا ہے جیسے عصر کا ٹائم جا رہا ہے، تو میں نماز پڑھا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المیت یسیر الی القبر، جو میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فیجلس الرجل فی قبرہ غیر فزع ولا مشغوب، تو جو نیک آدمی ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اپنی قبر میں بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے، ثم یقال، پھر کہا جاتا ہے فیم کنت، تم کس دین پر تھے، فیقول کنت فی الاسلام، میں تو مسلمان تھا، فقول ما هذا الرجل، یہ آدمی کون ہے، فیقول محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل کے ساتھ یہ تشریف لائے تھے، اللہ کے رسول ہیں، فصدقناہ، تو ہم نے ان کی تصدیق کی تھی، فیقال لہو، تو اسے کہا جاتا ہے حل رأیت اللہ، کیا تم نے اللہ کو دیکھا، دیکھا ہے، فیقول ما ينبغي لأحد، یہ آدمی کے لیے زیبا ہی نہیں ہے، جچتا ہی نہیں ہے کہ ایر اللہ، کے وہ اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھے، فیفرج له فرجة قبل النار، تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے آگ کی طرف سے، فینظر الیہا، وہ دیکھتا ہے کہ یحتم بعضها بعضا، کہ وہ تدمیر کر رہی ہے اور تحتیم کر رہی ہے، توڑ رہی ہے بعض بعض کو، بعض کے بعض کو، کیا لکھا ہے، بعض کے بعض کو کچل رہی ہے، ثم یفرج له فرجة قبل الجنت، پھر جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فینظر الی زہرتها، تو پھر وہ اس کے پھولوں کو دیکھتا ہے، وما فیہا، اور جو نعمتیں ہوتی اس کی تر و تازگی کو دیکھتا ہے، ویقال له، تو اسے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک علی الیقین، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، علی الیقین کنتا، جس یقین اور ایمان پر تم تھے، وعلی علیہ متا، اور اسی پر تم فوت ہوئے، وعلیہ علیہ تبعث انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ تم اسی یقین اور ایمان کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ویجلس الرجل السوء، اور برا آدمی وہ قبر میں اس کو بھی بیٹھتا ہے، فی قبری ہی، اپنی قبر میں، فزعا مشغوبا، ڈرا ہوا گھبراہٹ میں، فیقال فیم کنت، تم کس دین پر تھے، فیقول لا ادری، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، فیقال له ما هذا الرجل، یہ آدمی کون ہے، فیقول سمعت الناس یقولون قولا فقلته، میں نے آدمیوں کو سنا تھا جیسے وہ کہہ رہے تھے، میں بھی ایسے کہتا گیا ان کے بارے میں، فیفرج له فرجة قبل الجنت، تو ایک جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، فینظر الی زہرتها، تو وہ اس کے پھولوں اور ترتازگی کو دیکھتا ہے، وہ ما فیہا، اور جو کچھ بھی نعمتیں ہیں وہاں پہ، فیقال له، تو اسے کہا جاتا ہے انظر الی ما صرف اللہ عنک، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا چیز تم سے لے لی ہے، ثم یفرج له، ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا، ثم یفرج له فرجة الى النار، پھر اس کے بعد کھڑکی کھولتے ہیں دوزخ کی طرف، فینظر الیہا، تو وہ دیکھتا ہے کہ یحتم بعضها بعضا، کہ وہ بعض کے بعض کو کچل رہی ہے، یعنی وہ توڑ پھوڑ کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے، خطرناک قسم کی آگ، فیقال له، تو اسے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، علی الشک کنتا، جس شک پر تم تھے، وعلیہ متا، اور تم اسی پہ فوت ہوئے ہو، وعلیہ تبعث انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی تم اسی پر تمہیں اٹھائے جاؤ گے۔
چلیں یہ پھر انشاءاللہ پھر اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.